ہیلو دوستو، شلام سلام، آپ سبھی کی سلامتی ہو۔ خداوند ہوا پاک خدا آپ سب کو برکت دے۔ خداوند یسوع المسیح ناصری میں آپ سب برکتیں پاتے رہیں، اس کے فضل اس کے رحم میں بڑھتے جائیں۔ ہمارا منجی ہمارا پیارا یسوع المسیح آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسرائیل پر کو لعنت بھیجتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کیا مسیحی لوگوں کو یہ کہنا روا ہے یا نہیں، اور کیا ہمیں یہ چیزیں کرنا مناسب ہے کہ ہم اسرائیل کو برا کہیں یا ان پر اس پر لعنت کریں؟ کیا یہ کلام کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ تو آئے میرے ساتھ آج کلام مقدس میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 12واں باب اور 3 آیت مقدسہ۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ میرے عزیز و بھائی اور بہنوں، جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں سے یہاں پر دیکھا ہے مقدس آیت کہ یہاں پر خدا، اسرائیل کا خدا، خدا قدوس الوہیم ادونائی خدا جو ہے فرماتا ہے کہ جو تجھے مبارک کہے اسرائیل کو، یعنی ابراہیم کی نسل کو۔ اسرائیل جو ہے ابراہیم کی نسل ہے، اور خدا نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، کہ یعنی یعقوب کی نسل کو کہا ہے کہ جو تجھے مبارک کہے میں اسے برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ یعنی خدا کہتا ہے کہ جو تجھ پر لعنت کرتا ہے اس پر میں لعنت کروں گا، اور جو تجھے مبارک کہتا ہے میں اسے برکت دوں گا۔ یعنی خدا جو ہے چاہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو برکت دیں، اسرائیل کو مبارک کہیں کہ وہ خدا کی قوم ہے، وہ ابراہیم کی نسل ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور یہاں پر جیسا کہ یہاں نیچے ہم نے دیکھا لکھا ہے، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے، کہ یعنی زمین کی قومیں جو ہیں یا قبیلے جو ہیں وہ تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ یعنی اگر ہم اس کو مبارک کہیں گے، برکت دیں گے، تو ہم اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، ہمیں برکت ملے گی۔ اور ایک آیت مقدسہ دیکھیں گے بائبل میں سے۔ پہلے ہم یہ بات کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ قوم ہے کون سی۔ یہ قوم اسرائیل ہی ہے، جیسا کہ استثنا کی کتاب، اس کا 7واں باب اور 6 آیت مقدسہ پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے: کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے، اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو رویا زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ ایک اور آیت دیکھیں گے، استثنا کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 2 آیت مقدسہ۔ یہاں پر بھی لکھا ہے: کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، اور خداوند نے تجھ کو رویا زمین کی سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے۔ یعنی خدا نے یہاں پر صاف کہہ دیا کہ وہ جو قوم ابراہیم سے جس کا وعدہ تھا کہ میں تجھے، تیری قوم کو، تیری نسل کو برکت پر برکت دوں گا، اور جو تجھے مبارک کہے میں اسے برکت دوں گا، وہ قوم کون سی ہے؟ یہاں پر ہمیں صاف یہ بات ملتی ہے: کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، اور خدا نے تجھ کو رویا زمین کی سب قوموں میں سے چن لیا۔ یعنی یہ خداوند کی قوم ہے جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا، اور خدا نے اس قوم کو چن لیا ہے۔ یہ اسرائیل ہے، اسرائیلی ہے، جس کو خدا نے اپنی قوم کہا ہے، اور جس کو خدا نے چنا۔ یہ بنی اسرائیل قوم ہے، اور کوئی قوم نہیں ہے۔ خدا نے کبھی کسی کو اپنی قوم نہیں کہا، صرف بنی اسرائیل کو خدا نے اپنی قوم اور امت کہا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے برکت دیں، اسے مبارک کہیں، کیونکہ وہ خدا کی قوم ہے، خدا نے اسے چنا ہے۔ خدا نے کہا یہ نہ سمجھو کہ تم شمار میں بہت زیادہ تھے اس لیے میں نے تمہیں چنا، بلکہ تم شمار میں تھوڑے تھے، میں نے اس لیے تمہیں چنا ہے، کہ وہ وعدہ پورا ہو کہ تم جو ہو ابراہیم، یعقوب، اسحاق کی نسل ہو، اس لیے میں نے تمہیں چنا ہے، تاکہ وہ وعدہ جو میں نے ابراہیم تمہارے باپ دادا سے کیا تھا اس وعدے کو میں پورا کروں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں، یعنی گنتی کی کتاب میں اس کے 23ویں باب میں اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے بلک اور بلام کے بارے میں۔ بلام جو تھا
وہ بنی اسرائیل پر لعنت کروانا چاہتا تھا بلعام سے کہ وہ اس پہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے تاکہ میں فتح یاب ہوں، فتح پاؤں۔ تو بلق نے بلعام کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو اسرائیل پر لعنت کر، لیکن بلعام کے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں نکلی بنی اسرائیل کے خلاف، کیونکہ خدا نے اس کے منہ میں ڈال دیا تھا کہ تو اسرائیل کو برکت ہی برکت دے گا۔ تو اس کا اگر ہم پورا اس 23ویں باب کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات کلیئرلی مل جاتی ہے کہ یعنی بلعام نے جو ہے اسرائیل کو کیا کیا برکت دی۔ تو آیت مقدسہ ہم پڑھیں گے 23ویں باب کی 11ویں آیت۔ تب بلق نے بلعام سے کہا، یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلایا تھا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس نے جواب دیا اور کہا، میں اس بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے خود منہ میں ڈالے۔ کہ یعنی خدا نے بلعام کو جو ہے برکت دینے کا کہا تھا کہ تو اسرائیل کو برکت ہی دے گا۔ یعنی اسرائیل پر خدا چاہتا نہیں ہے کہ اسرائیل پر ہم لعنت کریں یا اسے برا کہیں، کیونکہ وہ خدا کی مقدس قوم ہے اور خدا نے اسے برکت دی اور خدا نے اسے رویا زمین کی سب قوموں میں سے چن لیا ہے۔ اور اگر ہم 8ویں آیت مقدسہ پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے، میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے اسرائیل کو برکت دی ہے، برکت کا اس کو کہا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، مبارک کہوں گا، جو تجھے مبارک ہے میں اسے برکت دوں گا۔ یعنی اسرائیل کو خدا برکت دیتا ہے، لعنت نہیں دیتا۔ خدا نے اسی لیے حضرت موسیٰ کی معرفت ان تک جو ہے احکامات دیے، تاکہ وہ خدا کی قوم تھی، خدا نے اس کو چنا تھا، وہ خدا یعنی ان کے باپ دادا سے جو وعدہ خدا نے کیا تھا۔ تو اگلی آیت ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے، یعنی زبور 122 اس کا ہم 6 آیت مقدسہ پڑھے تو لکھا ہے، یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو اور جو تجھ سے محبت رکھے اقبال مند ہوگا۔ یعنی کہ ہمیں یروشلم کی سلامتی کی دعا کرنی ہے تاکہ خدا ہمیں برکت دے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم یروشلم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو اقبال مند ہوں گے، ہم جو ہے علم کو حاصل کر پائیں گے، ہم جو ہے ہماری ترقی ہوگی، سرفراز ہوں گے ہم اسرائیل کو کبھی لعنت نہیں دے سکتے۔ اور جو بھی مسیح بھائی بہن لوگوں کے پیچھے یا پاسٹروں پادریوں کے پیچھے لگ کر یا لوگوں کے پیچھے لگ کر اسرائیل پر لعنت کرتے ہیں، ابراہیم کی نسل پر لعنت کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ خدا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو بھائی اور بہنوں، یسوع المسیح نے بھی کبھی اسرائیل پر لعنت نہیں کی، نہ اسرائیل کو برا بھلا کہا، نہ ہی شاگردوں نے یسوع المسیح کے شاگردوں نے کبھی بھی یروشلم کو برا بھلا کہا، کیونکہ یروشلم جو ہے ہمارے منجی، ہمارے شافی یسوع المسیح کا گھر ہے، اور یسوع المسیح اپنے گھر میں آیا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا میں اپنے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ کونے کا پتھر ہے، اور ہمارے جو استاد ہے یعنی یسوع المسیح کے شاگرد جو ہیں وہ بھی یروشلم میں سے پیدا ہوئے، یعنی وہ بھی اسرائیل کے گھرانہ میں سے ہی تھے۔ تو ہمیں اسرائیل کو لعنت نہیں بھیجنی، اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اور جو بھی ایسا کرتے ہیں ان سے دور رہیں، ان کو بتائیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے جو تجھے مبارک کہے میں اسے برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا۔ جو بنی اسرائیل پر لعنت کرتا ہے وہ خود لعنتی ہے، ٹھیک ہے نا، خود خدا اس پر لعنت بھیجے گا۔ آپ نے اسے صرف سمجھانا ہے، کلام کی یہ آیتیں بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسرائیل میں شامل ہیں یا اسرائیل کی سلطنت میں آپ کو شامل کیا گیا، یا اسرائیل کے گھرانہ میں آپ کو شامل کیا گیا، اسرائیل کے وعدوں میں، اسرائیل کے عہدوں میں، اسرائیل کے ان حکموں میں جو خدا نے بنی اسرائیل کو دیے، ہمیں کیسے شامل کیا گیا۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم ضرور دیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو برکت دے، برکت پر برکت دے۔ یسوع المسیح ناصری ہمارے منجی میں آپ سب برکت پر برکت پاتے رہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔